علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں قومی سلامتی کونسل کا جو کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ ہوا ہے، اور بڑی اس کی بازگشت جو ہے ابھی تک چل رہی ہے پاکستان میں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ 2 گھنٹے تک، بلکہ 2 گھنٹے سے زیادہ، 2 گھنٹے 40 منٹ کے قریب وہ جاری رہا، اور اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے کچھ سفارشات کی ہیں، اور وہ سفارشات بنیادی طور پر تو کچھ ابھی مل جائے کہ بھائی وہ جنرل سی ایک جو باتیں ہوتی ہیں ایک عام سی، کہ وہ بس ہماری جو ہے ساورنٹی ہے، انٹیگریٹی کا جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے بارڈرز جو ہیں، ہماری ریڈ لائن اوبیسلی ایک انٹرنیشنل ہے یہ کہ ہر ملک کی ہر ریاست کا جو بارڈرز ہوتا ہے اس کو جو ہے مطلب ریڈ لائن ہی کہا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر دوبارہ کہیں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو مطلب اگر کوئی بھی ہو تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اور پیچھے کچھ انہوں نے تھوڑے سے معاملات کیے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سفارشات انہوں نے بنائی تھیں، اور ان سفارشات کی منظوری کے لیے فوری طور پر ہی انہوں نے کابینہ کو بھی بٹھا دیا ساتھ میں۔ آپ کو پتہ ہے یا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے بات ہوئی، مطلب یہاں وہ چیز تو ہے ہی نہیں کہ مطلب اگر آج کچھ پروپوزل ہوئی ہوں تو پھر ان کو ٹیبل پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں سے پھر صلاح مشورہ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ وہ رائے دیں، رائے زنی کریں کہ اس کے کیا مضمرات ہیں، اور ایسا یہاں تو ہوتا نہیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی پاور کوریڈورز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کون ہیں، تو بس وہ اگر شامل ہوتے ہیں تو وہ آرڈر کر دیتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چلے گیا، کابینہ بیٹھ گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مطلب آمنا صدقنا وہ کر دیں گے وہ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اصل تو مسئلہ تھا ہی یہی ایران کے حوالے سے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اور میں مطلب اس معاملے میں بالکل کہہ رہا ہوں، غیر جانبدار ہوں، کہ ایران نے جو حرکت کی تھی وہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں بنیادی طور پر جو ہے دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ وہ ہمیں ایسی صورتحال جو ہے نہیں بننے دینی چاہیے تھی جس سے کہ مطلب ایوری بڈی نو، مطلب ایون ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایران مخالف یا ایران جو دشمن ہے ان کی بلاکس میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب یہ لگی لپٹی میں بات کرتا ہی نہیں نا، صاف سیدھی بات ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا شائبہ تھا، شک تھا، جو بھی تھا، پھر آپ کے جہازوں کا جانا، اور پھر یہ بات کہ جناب یہ جو جند اللہ یا جیش العدل یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کون یہاں پر وہ کرتا ہے، کون فائنینس کرتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور یہ ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے، لیکن اور القاعدہ یا وہ جو ISS یا داعش جتنے بھی ہیں، مطلب جو بھی یا بلوچ BLA یہ جتنی بھی ہیں، ان کو کون، یا TTP، ان کو پیچھے کون سی طاقتیں فائنانس کرتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ طاقت کا ہم نے مرکزی اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، تو ہم اس پہ تو بات کر نہیں سکتے۔ تو چونکہ ہم مغرب کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مغرب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایران نے تو مغرب کو نکال دیا ہے، ایران نے مغرب کو تو نکال دیا، ایران کے پاس تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی وہاں پہ مطلب کوئی مغرب کی وہاں پہ کوئی چلے کسی کی، وہاں پہ جو پتہ لگتا ہے مغرب کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے اس کو تو فوراً لٹکا دیتے، اور یہاں پہ جو مغرب کا یا اسرائیل کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کو جناب فوری طور پر سفارتی پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہ اس کے تجزیے بھی آتے ہیں TV پہ، وہ VIP ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کے لیے مطلب ہر قسم کی مطلب وہاں پر ہوتی ہے۔ تو مطلب میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں، میں سب کچھ سفر کر چکا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں۔ تو لامحال سی بات ہے، ان کو فکر تھی کہ یار یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہم مخالف جو ہیں ہمارے مطلب کیمپ میں، اور یہاں سے اگر جو کچھ ہوا ہے، جو کرمان کیا ہوا تھا معاملہ، تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی غلطی تھی، ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شک و شبہ بھی تھا، کچھ معاملات بھی تھے، تو ایک دفعہ ان سے بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن چلے ہو گیا بہرحال، اب ادھر سے انہوں نے بھی کر دیا، ادھر سے بھی ہو گیا، بہرحال اب یہ ہے کہ معاملے کو جو ختم کر دیا جائے، ٹھنڈا کر دیا جائے، اچھی بات ہے، آئندہ جو ہے نا اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ میرا تو ایک خیال یہ تھا کہ پاکستان نے، جیسے میں نے کل کہا تھا، سفارتی سطح پر اپنے آپ کو کر لیتے، رابطے ختم کر دیتے بالکل، اور پہلے سفیر کو ایکسپیل کرتے، اس کے بعد فرسٹ سیکرٹری، مطلب درجے گراتے چلے، تو ایران کو کہتے کہ جناب فرسٹ آف آل آپ نے غلط حرکت کی ہے، آپ کو جو بھی تھا آپ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، اور آئندہ کی یقین دہانی کرانی چاہیے، تو ٹھیک ہے ہمارے آپ کے معاملات جو ہے درست جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ امریکہ کی طرف سے ان کو حلہ شیری بھی مل گئی تھی ہمارے لوگوں کو، اور ہم بھی کسی ایسے بلاک میں ہیں جو ایران مخالف ہے،
تو ہم نے بھی کر دیا. اچھا بات ہم نے علم اپنا بلند کیا کہ سوورنٹی کا. اب اس سے پہلے ہمارے پاس بھارت نے بھی کئی حملے کیے اور کرتا ہی رہتا ہے, اور ابھی پھر دوبارہ ہوں گے. وہاں بہت سارے کام چل رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر سے بھی اور بہت سارے لوگ حملے کرتے رہے, تو وہاں اس وقت ہماری سوورنٹی سو گئی تھی. مطلب ہے کہ جب ہماری سوورنٹی اور ہماری انٹیگریٹی کو اس وقت دھچکا پہنچتا ہے جب ہمیں مغرب کی طرف سے کہا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی کچھ بھی کرے جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کچھ بھی ہو جائے. یہ افسوس کی بات ہے, یہ میں پہلے کھل کے بات کروں. تو اس میں یہاں پر جو ہے فرق ہے پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر. جیسے کل میں نے کہا تھا, میں ایران کی مطلب میں کوئی حمایت نہیں کرتا, لیکن حق بات جو ہے نا ہمیشہ کرنا چاہیے. ایران واحد وہ ملک ہے اس وقت دنیا کا جو تمام دنیا میں مسلم قوتوں کے خلاف اکیلا لڑ رہا ہے. مجھے ایک بھی مسلم ملک کا نام بتا دیں. ایران یا یمن نے بھی تھوڑا سا حوصلہ کیا, باقی تقریباً سارے کے سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب وہ مغرب کے حاشیہ بردار ہیں. ایران نے تو نکال باہر کیا سب کو. ابھی کسی کی اتنی ہمت ہے کسی مغربی کسی مسلمان ملک کی کہ اتنا کچھ ساری دنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جتنے بھی ملک تباہ برباد ہوئے, آج تقریباً کو 30-32 ہزار کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. کس کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے؟ امریکہ کا ہو رہا ہے نا. امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. کسی مغربی OIC ہے, کسی بھی اسلامی ملک نے کہا کہ جناب اب اسلحہ دینا بند کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر ایک ملک اگر کر رہا ہے تو کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یار کہیں ایک تو کوئی کھڑا ہے نا, لاکھ برا صحیح ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, لیکن کم از کم اس بات پہ تو تھوڑا سا اس کے پیچھے ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کم از کم ہم رکھیں. یہ کم از کم اس بنیاد کے اوپر تو کم از کم ایک مخالفت کر رہا ہے کسی نہ کسی سطح پر. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اسرائیل کے اوپر اس نے آج تک حملہ نہیں کیا. بھائی وہ اسرائیل پر حملہ اچانک کر کے کیوں کرے گا جب اس نے ساری دنیا کے اندر پراکسیز لگائی ہوئی ہیں. امریکہ نے بھی اپنے سارے معاملات اپنے ملکوں کے اندر جو اڈے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ساری دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو امریکہ کہاں بیٹھا ہے جا کے؟ 14-15 ہزار میل دور بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اسی چیز سے انہوں نے بھی ایران نے بھی سبق سیکھا. اس نے کہا کہ یار ہم یہاں بیٹھے رہیں اور اپنے جو ہے نا اب اڈے تو سارے کو دے گا نہیں, تو انہوں نے اڈوں کی شکل میں اس نے اپنی پراکسیز پھیلائی. تو لڑ تو ہو رہا ہے. اگر حزب اللہ اگر لڑ رہی ہے, ایران اگر حملہ کرتی ہے اسرائیل پر, تو یہ لوگ کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں کہ ایران نے آج تک اسرائیل پر تو حملہ نہیں کیا. بھائی حزب اللہ کیا ہے؟ حزب اللہ جو ہے کیا ہے؟ حزب اللہ بیسکلی ایران ہے. یہ جتنی بھی تنظیمیں جو اس وقت لڑ رہی ہیں, وہ انصار المجاہدین وغیرہ دوسری تیسری, یہ سب ساری کے سب ایران ہے. زینبیون ہو گیا, فاطمیون ہو گیا, یہ سب ایران ہے. یہ اصل میں لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی, بس وہ جذباتی میں کہ ہماری اس وقت قوم جو ہے تقسیم. اچھا لوگ بہت خوش ہیں جناب, کہہ رہے کہ جناب وہ قوم جو ہے اکٹھی ہو گئی, بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کے اندر جب جنگ چھڑتی ہے نا تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, آپ کو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی, کیوں ہمارے ملک پر حملہ ہوا ہے. لیکن یہ بات بتا دوں آپ کو, جنگیں قوموں کو متحد تو کر سکتی ہیں, لیکن جنگیں ریاست نہیں چلا سکتی. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ساتھ چلو ایران نے حملہ کر دیا, سارے لوگ آج فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو بس اب کامیابی ہو گئی, لٹکا دو عمران کو بھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. میں آپ کو پتا میں بات اس طرح کرتا ہوں, تجزیوں کے اندر خبریں دیتا ہوں, سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب چلو اس وقت تو قوم ساتھ ہو گئی, سب ہمارے ساتھ ہو گئے, اس وقت جو ہے نا بس پھیر دو, جو کچھ بھی کرنا دھڑا دھڑ عمران خان کے اوپر جلدی سے لٹکا لٹ دو. لیکن اس میں نہیں ہوگی ناکامی, ان کو ناکامی ہوگی اس میں یہ کامیابی نہیں آ سکتی ان کو. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ قومیں کو جنگ آپ کو متحد تو کر دی گی قوم کو, لیکن آپ ریاست نہیں چلا پائیں گے. آج حالات بالکل ملک کے بہت خراب ہیں. اور اگر ایران کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے آپ نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا, اب ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایران جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ جنگی مشقیں کر رہا ہے. بھائی وہ ایران جنگی مشقیں اس لیے کر رہا ہے کہ ایران کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ ہے, ایران کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہے, ایران کا مقابلہ برطانیہ کے ساتھ ہے, اور ایران حملے بھی کرتا ہے, جوابی کارروائی بھی کرتا ہے. قاسم سلیمانی کے ان کو شہید کیا گیا تو اس نے جوابی کارروائی کی. پاکستان کے اوپر ڈاما ڈولا ہو گیا تھا, پاکستان نے کیا, کسی نے کچھ کیا, کوئی کارروائی کی. میں بڑی سخت بات کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا آپ کو, مجھے یہ نہ کہے کہ میں پکا پاکستانی ہوں, کٹر مسلمان ہوں, لیکن حق بات کرنا چاہیے. مرنے کے بعد مجھے نہ کوئی حافظ صاحب بچانے آئیں گے, نہ ہی کوئی مجھے نواز شریف, نہ کوئی عمران خان بچانے آئیں گے. وہ کہیں گے ہزاروں لوگ آپ کو سنتے تھے, آپ تو سچ بات کر سکتے تھے. ڈاما ڈولا ہماری طرف ہوا تھا, ہم نے کیا اس وقت ہماری سوورنٹی ہم نے کوئی جواب دیا تھا؟ اسامہ بن لادن کو آ کے دھڑ سے مار کے چلے گئے, ہم نے ایک آدھ جہاز مار کے گرایا, ان کا کسی بندے سے کوئی احتجاج کیا؟ واحد عمران خان تھا جس نے کہتا ہے اگر ڈرون آئے تو مار کے گرا دیں گے. یار تھنگز آر ویری اوپن.
سچ بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے, ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, لیکن پیار کا اور عقیدت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر جھوٹ بولنا شروع کر دیں تاکہ کل مرنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اگر ایران مشقیں کر رہا ہے کرنے دے, کوئی بات نہیں. آپ اپنے ایران کے ساتھ رابطے رکھیں, جو ہونا تھا ہو گیا, ان کو بھی بتا دیا, کلوز تعلقات رکھیں, ہر چیز بتائیں, ان کو اطمینان دلا دیں. جیسے آج انہوں نے کہا تھا کہ ابھی وہ ہم ان کو بلا رہے ہیں, نہیں بلایا انہوں نے, بہرحال کیا تھا مجھے نہیں پتا. ایران کو اعتماد سازی کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ کریں کہ جناب آپ بالکل بے فکر رہیں. کچھ بھی وہ کہا ہے کہ جناب آپ اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر آ کے امریکن ٹینکس بھی آ جائے نا تو آپ بے فکر ہیں, ہماری گارنٹی آپ کی طرف گولا نہیں آئے گا اس ٹینک کا. اتنی ان کو یقین دہانی کرا دے تاکہ وہ بالکل جو پھر بیچ میں جو لڑوانے والے بھی وہی ہیں, مغربی ہے, وہ خود چاہتے ہیں. تو دیکھا نہیں اسرائیل نے کیا کہا ہے کہ ہم تو بڑے خوش ہیں, ہمارے دونوں دشمن لڑ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اچھی بات ہے قوم اس وقت اکٹھی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنا جنوبی افریقہ نے آپ کو پتا ہے وہ کیا تھا, ساتھ میں جناب اچھی خبر یہ آئی کہ میکسیکو چلی بھی شامل ہو گئے. دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور جو ان سے ہو سک رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے خلاف جا رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جناب اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ لگنا چاہیے, ہیومن رائٹ کا جو جینوسائڈ کا مسئلہ ہے. لیکن کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ بہادر ہے, لہٰذا وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اپنے حصے کا وہ کنکر پھینک رہے ہیں. نتن یاہو نے دوبارہ پھر کہہ دیا, اس نے کہا کہ جناب ہم تو بالکل ختم کریں گے, یہاں سے مسلمانوں کو رکھیں گے نہیں. میں حماس نہیں کہتا, یہ سب منافقانہ رویہ. انہوں نے کہہ دیا یہاں سے مسلمانوں کو ختم کریں گے اور کوئی دو ریاست کا سلوشن جو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. غزہ میں بمباریاں اسی طرح جاری ہیں, مزید 20 شہادتیں ہوئی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کی جو پناہ گزین کیمپ ہیں وہاں پہ دواؤں کا بڑا مسئلہ, اور سب سے بڑی بات جو افسوسناک ہے وہ یہ کہ وہاں پہ نا بیماریاں پھیل گئی ہیں. مجھے بتایا گیا بڑی خطرناک بیماریاں ہوئی, لوگوں کو جلدی بیماریاں ہو گئی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کچھ خسرہ ٹائپ کی کچھ قسم کی چیز ہے, لیکن وہ خسرہ نہیں ہے, میزلس پتہ نہیں کس قسم کی کوئی چیز ہو گئی. وہ لوگ بہت پریشان ہیں. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کرے. ٹھیک ہے وہ ایران ہے یا جو کچھ بھی ہے بیچارے لڑ رہے ہیں, لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ میں حالات جو ہے نا پاکستان کے حملے کے بعد جو ہے برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل کے حوصلے اب ذرا بلند ہو گئے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے, پہلے کسی کو شاید خدشہ تھا کہ اگر کوئی بات ہو گئی ایران پر حملہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ لوگ بھی تھوڑی سی مخالفت کریں, لیکن پہلے سے کسی نے بیچ میں حملہ کروا کے. اچھا یہ جو حملہ ہونا ہے بتا دوں پاسداران کی طرف سے ہوا ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا تھا کہ وہاں پہ جو نا سینٹرل جو پاور کوریڈورس ہیں وہاں کئی پوائنٹس ہیں ان کے. تو پاسداران نے حملہ کیا. پاسداران نے کیوں کیا کیا ان کو بھارت نے بہکایا تھا؟ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہیں, لیکن میں جب تک مصدقہ نہیں ہوتی میں ویسے ہوا میں تیر نہیں چلاتا. تو بہرحال ہوا برا ہوا, لیکن یہ کہ اب ان کا یہ کہنا ہے, میں نام نہیں کوٹ کر رہا کسی کا, اہم شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ہے ایران کے اوپر جو ہے, دیکھیے پاکستان تو اسلامی ملک ہے, پاکستان ایران کا بڑا دوست ہے, بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے پاکستان نے ایران کے ایک حملے کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے. تو ہمارے تو جناب مسلسل جہاز کو حملہ ہو رہا ہے, ہم پہ تو مسلسل حملے ہو رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو پھر پورا حق ہے. ہم تو مسلسل حملے برداشت کر رہے ہیں ایران کے, تو ہمارے پاس تو حق ہے کہ ہم مطلب مل کر اب حملہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہاں سے تیاری ہے اسرائیل کی, امریکہ کی اور برطانیہ کی, وہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. بلو پرنٹ تیار ہے, کہاں سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور ابتدا کہاں سے ہوگی, اس پر ابھی بات چیت جاری ہے. دیکھتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. اچھا پاکستان کے حوالے سے یہ کہ پاکستان میں نا وہی سلسلہ ہے کہ انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ ہوں گے ہر صورت کے اندر. الیکشن کمیشن نے کہا, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تو انتخاب کرانے کیونکہ پیسوں کا آپ کو جو ہے آپ نے آگے معاہدے کرانے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے دھڑ کر کے فوری طور پر ریٹیلیٹ کر دیا تھا. 8 بجے کے بعد جب امریکہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی, ہم نے ریٹیلیٹ کر دیا, ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کھڑے ہیں, بس جس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سوورنٹی کے اوپر ہیں, اپنی انٹیگریٹی کے اوپر ہیں. کھٹ کر کے ایسے آئی ہے جناب گولی کی طرح, ایک قسط نہ IMF سے, نہ کسی نے پوچھا نہ کسی سے سنا, اور ایسے آ کے جناب وہ کہتا ہے نا عطر لگا کے رومال کو جناب پیش کر دیا انہوں نے. لو جی ایک IMF سے کوئی مطلب آپ کو پتہ ہے پچھلی ایک قسط آتی تھی تو کتنی وہ ہوتی تھیں, یہ لو, یہ کرو, ایسے کرو, کہاں خرچ کرو, کیسے کرو گے, 1000 کاغذ, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے پہلی اور پھر دوسری بھی آ گئی. تو یہ آپ اب سمجھ گئے ہوں گے نا ساری باتیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, کتنی سوورنٹی ہے, کتنی انٹیگریٹی ہے, وہ آپ خود سمجھتے ہو, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں سے معاملات نہیں چلیں گے. ان کو چاہیے اگر پاکستان کو اگر بہتر نہج پہ لانا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ طریقے سے واپسی پہ آئیں, سیاسی طریقے پر آئیں. عمران خان کی پارٹی کو بھی جناب الیکشن لڑنے دیں,
ابھی بھی ان کے ساتھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہ ایم پی کو کیسے پکڑ کر لے کر گئے. یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ان کے کئی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے. چلیے بلہ آپ نے چھین لیا، کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے بڑی جنگیں چھڑنے جا رہی ہیں، اور اگر اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے، اگر آپ کے ساتھ معاملات ہوتے تو کم از کم آپ اپنی جو موجودہ عوام ہے اس کو تو آپ ساتھ لے لیں نا. مطلب یہ جواب دے کے آپ نے ایران کو جواب دے دیا، کل کسی اور کو جواب دے دیں گے آپ، وہ عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی، عارضی طور پر کھڑی ہو جائے گی، لیکن وہ یہ بات کو نہیں منظور کرے گی کہ جس طریقے سے آپ ریاست کو چلا رہے ہیں اس پہ عوام کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. بہتر ہے، وقت ہے ابھی بھی، الیکشن کرائیں، الیکشن میں پتہ ہونا ہے لیکن آزاد کرائیں. آج عمران خان صاحب نے اخبار والوں سے بات کی تھی کہ وہی بات انہوں نے کہا بھائی یار میں آدمی ہوں، سیاسی بندہ ہوں، بات کروں گا، مذاکرات کروں گا. اور انہوں نے بات کہی، پی ڈی ایم سے بات کی تو تھی. آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم سے بات ہوئی تھی، میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ بھائی آپ جائیں. جب بات چیت کی تھی تو عمران خان صاحب نے بھیجے تھے 3 بندے، کیا بات چیت کی. صرف معاملہ وہاں پھنسا تھا عمران خان کا کہ انہوں نے کہا کہ یار آپ جو ہے نا الیکشن کا اعلان جو ہے نا عمر عطا بندیال کے جانے سے پہلے کریں. یہی تو غلط بات تو نہیں تھی، مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. بات صرف اور صرف عمران خان کا جو پہلے تھا معاملہ وہ یہی تھا کہ الیکشن، اور آج بھی وہی بات کر رہا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں مان رہا. آپ نے ایران کے حوالے سے بات کی، وہ دیکھیے ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بالکل اگر کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو بالکل ہمیں جواب دینا چاہیے. لیکن آپ سے یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اگر آج عمران خان صاحب ہوتے تو یہ ایک ایران کی طرف سے کبھی بھی حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہونی تھی، ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی تھی، وہ صورتحال ہی نہیں بننی تھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ صورتحال ہوتی ہے، ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک سینیریو پیدا کیا جاتا ہے. ایک سینیریو جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مئی ہوتا ہے. ایک سینیریو پیدا ہوتا ہے تو پھر ایران بھی حملہ کرتا ہے. ایک سینیریو پیدا ہوتا ہے تو اندر سے بغاوت بھی ہوتی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سرکمٹینسز ایسی کیوں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے حالات خراب ہوں. اصل چیز جو ہے نا پاکستان کے ماحولات کو میں یہ دیکھنے کی چیز ہے. دیکھیں اب کہتے تو ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا اور الیکشن ہوگا، اور یہ کہنا جیسے میں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تو ہو گیا. اس نے تو بلکہ صاف کہہ دیا کہ ایران سے جنگ بھی چھڑ جائے گی تو الیکشن ہوگا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. اور اپنے لگے ہوئے ہیں بلاول صاحب، اور ان کی لگی ہوئی ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کے ساتھ. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی چند دن پہلے بتایا تھا کہ اب نواز شریف کے حوالے سے شاید تھوڑا سا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. اور یہاں بھی جو لوگ ہیں کرتا دھرتا، انہوں نے جو پاور کوریڈور تو انہوں نے شاید غالباً راضی کر لیا ہے بڑی طاقتوں کو، جن کے کہنے پہ پاکستان چلتا ہے کہ نہیں یار یہ نواز شریف کو نا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کس کو لے کر آتے ہیں؟ کیا بلاول کو لے کے آتے ہیں؟ بلاول اس وقت چوائس ہے ان کی، لیکن بلاول کا نا اور تباہ کن ہوگا، کیونکہ اگر بلاول آ جاتا ہے تو پاکستان کا اور بیڑا غرق ہو. سندھ کا جو حال انہوں نے کیا ہے نا وہ کیونکہ لیکن مسئلہ سوال یہ پتا ہے کہ اس وقت ہے بھی کوئی نہیں، نہ چوائس بھی آپ پاس کوئی نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا تھا، یاد ہے آپ کو، میں کہتا عمران خان کو ہٹا دیں گے تو آپ پاس چوائس کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ایک واحد ایسا آدمی ہے جو کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار طور پہ چلانا چاہتا ہے. باقی سب کا جھکاؤ ہے، اور جن کی طرف سے جھکایا ان سے انہیں پیسے لینے ہیں، اور پیسے لے کے انہوں نے ان کے مینڈیٹ کے اوپر ملک کو چلانا ہے. یہ بہرحال صورتحال ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی جنرل تجزیہ تھا. اس وقت ساری خبروں میں آپ کو پتہ ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات ہی تھے، اس پہ زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ کچھ اور مزید بین الاقوامی خبروں پاکستان کے حالات لے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.